نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحی واللیل اذا سجی صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ حمد و صلات کے بعد تمام تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، غم گزار جہاں، سید سروراں، آمیے بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین کی حضور ناز میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج تحسین پیش کرنے کے بعد حاضرین و سامعین، آج کی اس رونق محفل پاک میں جس عنوان کو میں نے موضوع سخن بنایا وہ ہے جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب قدوس نے جس طرح کمال و سیرت میں تمام اولین و آخرین سے ممتاز اور افضل و اعلیٰ بنایا، اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو صورت و جمال میں بھی بے مثل و بے مثال پیدا فرمایا۔ اسی حسن اظہر کی رعنائیاں تھی کہ عرب کے بادیہ نشین بارگاہ جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں باریاب ہوتے تو دل کی دنیا میں عظیم تلاطم پیدا ہو جاتا۔ کیوں نہ ہو کہ حضور رحمت عالمیہ صفی مجرمہ کی ذات و سرایہ حسن و جمال تھی، اور حسن کا ایسا پیکر تھی کہ جسے مرجائی کلیاں کھل اٹھیں، جس سے افسردہ دلوں کو چین نصیب ہوتا، آنکھوں کو ٹھنڈک عطا ہوتی، روح کو قرار کی دولت میسر ہوتی، قلب کو سکون کا جوہر میسر ہوتا۔ اسی منبع حسن و جمال کی ذات والا، چاند سے بڑھ کر حسین، سورج سے بڑھ کر روشن، جس کی دمکدار رنگ سے مردہ دل جگمگانے لگیں، وہ ذات اقدس کہ جس کے قدم پر پھولوں کا حسن نثار، جس کے ناغنے پا پر عشاق کے دل نثار، اور جنت جن کے جلووں سے جو ہے حسن بو ہے، اور پھول جن کے حسن کے طالب ہوں جو ایسے حسین ہوں کہ جناب یوسف علیہ السلام بھی جن کے دیدار کے طالب ہوں۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یہاں تک کہ حسن کائنات کا ہر ذرہ ذرہ تیرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھکاری ہے، بلکہ حسن بھی اس لیے حسن ہے جسے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی نسبت حاصل ہے جو قطرے کو سمندر سے ہوتی ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے نمدار تحصیل کے بارے عمیق میں غوطہ زنی کرنے والے بڑے بڑے لکھاری اہل قلم و فصاحت کا بلاغت کے ہو کر اسی انمول جو ہر حسن کی جلانی میں کھو کر زدہ رہ گئے، کیونکہ حسن مصطفیٰ ایک باہر نہ پیدا کنار ہے اور آخرکار انہیں درائے معرفت کے عباس سلطان خوباں شہنشاہ جانت کے حضور اپنے عز و بے مائیگی کا اظہار کرنا پڑا، حتیٰ کہ جامی جیسے عاشقوں کے امام بھی مجبور ہو گئے اور کہنے لگے ندانم قدامی سہن گو ہمت اعلیٰ ترازاں چمن گو ہمت۔ کسی کو یوں اظہار عز کرنا پڑا لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ جب عاشق کے امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی باری آئی تو وہ کہنے لگے وہ سرور مالک مولا ہیں اور باغ غنی کے لیے زیبا، شفیع روز جزا، بے کس نواز، جانے مراد، مکان تمنا ہے۔ لیکن جیسے جیسے آگے بڑھتے گئی حیرانگی بڑھتی گئی، آخر بول اٹھے تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور آخرکار یوں گویا ہوئے اے رضا ہر صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر بدعت رسول اللہ کی۔ یاد رکھیے کہ رب کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بے مثال حسن عطا کیا جو نہ آپ سے پہلے کسی کو عطا ہوا نہ آپ کے بعد کسی کو عطا ہوگا۔ پھر مجھے کہنے دیجئے کہ حسن کائنات کا ہر ذرہ تیرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھکاری نظر آتا ہے۔ اگر کائنات کا تمام حسن ایک طرف جمع کیا جائے تو اسے حسن مصطفیٰ سے وہی نسبت حاصل ہے جو قطرے کو سمندر سے ہوتی ہے۔
اسی حسن ازل کی جلانی میں ہو کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلت ادھیانی فجعلت انظر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ حلت حمرا فاذا ہوا اندی احسن من القمر کہ ایک رات چاند پورے آفتاب کے ساتھ اپنی روشنی دکھے رہا تھا اور ادھر اللہ کے محبوب آمنہ کے لال جانے کائنات بلکہ جانے جہانے کائنات جلوہ فروز تھے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرخداری دار چادر میں ملبوس تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس وقت میری یہ کیفیت تھی کہ کبھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن طاعت پر نظر ڈالتا، کبھی چمکتے ہوئے چاند کی طرف۔ آخرکار مجھے یہ کہنا پڑا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روح انور چاند سے بڑھ کر حسین ہے۔ امام بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنا قلم اٹھایا تو یوں کہا منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فی غیر منقسم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خوبیوں میں ایسے یکتا ہیں کہ اس معاملے میں ان کا کوئی شریک ہی نہیں، کیونکہ ان میں جو حسن کا جوہر ہے وہ قابل تقسیم ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضوان نور اللہ مرکزہ نے بھی اسی مضمون کی عکاسی کرتے ہوئے کتنے نفیس انداز میں فرمایا کہ تیرے حلق کو حق نے عظیم کیا، تیرے حلق کو حق نے جمیل کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔